نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ واجب المقام قابل صد احترام خطیب اہل سنت، عالم اہل سنت، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ممتاز احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ وصحبه أولي الحلم والحكم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والكلام الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بلند آواز سے آخر تک تمام حضرات محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جن دوستوں نے محفل پاک کا انتظام کیا، بالخصوص پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے، ان کی جانب سے اس محفل پاک کا عظیم الشان انعقاد کیا گیا۔ آپ سب حضرات محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ خصوصی خطاب تو میرے بعد فاضل ذیشان خطیب پاکستان محقق دوران مولانا عبدالعلیم جلالی مدظ اللہ العالی بیان فرمائیں گے۔ مختصر سے وقت کے لیے مجھے حکم ہوا ہے اور مخصوص موضوع کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے جو پہلے ایک دو جگہ پہ میں کر چکا ہوں، لیکن دوستوں کا اصرار ہے کہ وہی گفتگو دوبارہ پیش کی جائے۔ میری اپنی جو ذاتی تعارف ہے وہ فقط اتنا ہے کہ جو علماء اہل سنت ہیں میں ان کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، جیسا میں ہوں، جیسی میری حقیقت ہے، جیسی میری اوقات ہے، میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جس سے میں نے کلام کیا، اور وہ بھی ہے جس کو سب رسولوں سے افضل بنایا۔ جن سے کلام کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، جن کو سب رسولوں سے افضل بنایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا وہ ہستی ہیں کہ جس شان سے تشریف لائے، جس شان سے جلوہ فراز ہوئے، اور کوئی کیا نظر آتا، نبیوں میں بھی ہمیں کوئی اس شان والا نظر نہیں آتا۔ سیرت حلبیہ کے اندر نبی رحمت شفیع امت رسول مستشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی گئی۔ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا آقا عمر کا خاص تعین تو نہیں پتا، اتنا جانتا ہوں جب میں چوتھے آسمان پر ہوتا تھا تو چوتھے آسمان پہ میں نے ایک ستارہ چمکتا دیکھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں جبریل نے اپنی آنکھ سے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اس نور کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبریل نے یہ نہیں کہا آقا وہ تب سے چمکنا شروع ہوا جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا۔ جبریل کہتا ہے وہ پہلے سے چمکتا تھا،
لیکن جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا، جب سے میری آنکھ نے اس ستارے کا نظارہ کیا تو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جبریل وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، کہ اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، جو ستارہ تو چوتھے آسمان پہ چمکتا نور کا دیکھتا تھا، آج اسی ستارے کو اس زمین پہ محمد عربی کی شکل میں دیکھا۔ وہی ستارہ جو تو چمکتا دیکھتا تھا، ذرا غور تو کرو یار، وہ جو نوریوں کا سردار ہے، لوگ کہتے ہیں وہ استاد بن کے آیا تھا، تو جو استاد بن کے آیا 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ ہم دن میں 5 دفعہ کسی کو مسجد میں دیکھیں نماز پڑھتے، اس سے بھی تعلق بن جاتا ہے، اس کا بھی تعارف، شکل یاد رہ جاتی ہے، وہ کیسا محبوب ہے۔ جبریل 70,000 مرتبہ 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، پھر بھی دھرتی پر پہچان نہیں سکا، پھر بھی پہچان نہیں سکا یہ وہ محبوب ہے جسے میں دیکھتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا نور تھا جو چمکتا تھا۔ تو سیرت حلبیہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ، اور امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن عبد الرزاق میں بیان فرماتے ہیں، میرے آقا کے غلام جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اللہ نے ہر شے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیہ کا من نورہ، اے جابر مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے رب نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ یہ نور سفر کرتا رہا، سب سے پہلے یہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا ایمان ہے نبی کی نسبت جس جگہ سے ہو گئی وہ کائنات کی ساری چیزوں سے افضل ہو گئی۔ جس آدم کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمکا، اس آدم کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور حضرت آدم سے چلا اما حوا کے بطن میں آیا تو فرشتے سلامیاں دینے کے لیے ارد گرد گھومنے لگے۔ اما حوا سے چلا جناب شیش کو ملا، اللہ نے 3 صحیفے عطا فرما دیے۔ جناب شیش سے چلا جناب انوش کو ملا، اللہ نے علم برداری عطا فرما دی۔ جناب انوش سے چلا جناب کینان کو ملا، اللہ نے حسن و جمال عطا فرما دیا۔ کینان سے چلا جناب مہلابیل کو ملا، مہلابیل سے چلا یارس کو ملا، یارس سے چلا متوشلہ کو ملا، متوشلہ سے چلا لامی کو ملا، لامی سے چلا نوح علیہ السلام کو ملا، نوح سے چلا سام کو ملا، سام سے چلا ارفقشم کو ملا، ارفقشم سے چلا شالو کو ملا، شالو سے چلا ابر کو ملا، ابر سے چلا فقتان کو ملا، فقتان سے چلا نحور کو ملا، نحور سے چلا تاروخ کو ملا، تاروخ سے چلا ابراہیم کو ملا۔ ابراہیم میں نور چمکا تو ابراہیم کو نے یہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم سے چلا جناب اسماعیل کے پاس آیا، پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے بھی محفوظ رکھا۔ اسماعیل سے چلا جناب قیزار کو ملا، قیزار سے چلا جناب حمیش کو ملا، حمیش سے چلا عابد کو ملا، عابد سے ہود کو ملا، ہود سے عدنان کو ملا، عدنان سے مہر کو ملا، مہر سے نزار کو ملا، نزار سے الیاس کو ملا، الیاس سے مدرکہ کو ملا، مدرکہ سے خزیمہ کو ملا، خزیمہ سے کنانہ کو ملا، کنانہ سے نظر کو ملا، نظر سے فہر کو ملا، فہر سے غالب کو ملا، غالب سے لوئی کو ملا، لوئی سے مرہ کو ملا، مرہ سے کعب کو ملا، کعب سے کلاب کو ملا، کلاب سے قصی کو ملا، قصی سے عبد مناف کو ملا، عبد مناف سے ہاشم کو ملا، ہاشم سے عبد المطلب کو ملا، عبد المطلب سے عبداللہ کو ملا، اور پھر عبداللہ سے یہ نور کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا نام مکان سے محمد مصطفیٰ۔ یہ نور کائنات یہ نور کائنات عالم میں سفر کرتا رہا۔ جس جس پیشانی میں نور چمکا نا وہ سارے خاندانوں میں وہ ہستی افضل ہوتی گئی۔ میرے آقا کا خود فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے پاک پشتوں میں منتقل فرمایا ہے۔ وہ کتنا بدنصیب امتی ہے جو کہتا ہے میرے نبی کے والدین کافر تھے معاذ اللہ، میرے نبی کے والدین مومن نہیں تھے۔ ایک جلسے میں ہم گئے، وہاں ایک مولوی کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے نبی کے والدین بے ایمان تھے معاذ اللہ، نبی کے والدین کافر تھے معاذ اللہ، مومن نہیں تھے۔ اس کے بعد اسی سٹیج پہ دوسرا بندہ آ کے بیٹھ گیا، وہ بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس کی حفظ کے صدقے سے قیامت والے دن اللہ اس کے والدین کو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تاج پہنائے گا۔ کتنا بدنصیب امتی ہے جو یہ تو مانتا ہے کہ جو صرف لفظ کو رکھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن پر عمل بے شک نہ کرے، قرآن کی تفسیر بے شک نہ جانتا ہو، قرآن کا ترجمہ بے شک نہ جانتا ہو، لیکن اس کے حفظ کی برکت سے اللہ اس کے والدین کو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تاج
کیا عالم ہوگا، اس کے والدین کی عظمت و عالم کا کیا شان کا کیا عالم ہوگا۔ ایک حدیث ایک بندہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا نے ماں کی قبر پہ جانے کی دعا مانگی، مولا مجھے ماں کی قبر پہ جانے دے، اللہ نے اجازت دے دی، محبوب قبر پہ چلے گئے، پھر محبوب نے دعا مانگی، مولا مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی بخشش کی دعا مانگوں، میں اپنی ماں کی بات ذہن میں رکھی، اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے کہا محبوب بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ اب جو کورا عقل سے عشق سے کورا بن عشق محمد کے پڑھتے ہیں، جو بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری، تو جب بن عشق محمد کے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نبی کی ماں مومنہ نہیں تھی، اسی لیے تو اللہ نے منع کیا، اسی لیے تو رب نے کہا دعا نہیں مانگنی۔ لیکن اگر حدیث بھی پڑھنی ہو نا تو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھو، حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب بالغ بندہ فوت ہوتا ہے، جب جوان آدمی فوت ہوتا ہے نا تو اس کے جنازے میں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، یہ پوری دعا مانگتے ہیں، یعنی اس کی بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما۔ لیکن یارو جب ایک نابالغ چھوٹا بچہ جو گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، جب آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہو اس کے پورے جنازے میں بخشش کا لفظ کہیں بھی نہیں آتا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، مولا اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، اس کے درجات میں بلندیاں فرما۔ اس کی بخشش کی دعا نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ وہ گناہوں سے پہلے ہی پاک ہے، وہ گناہوں سے پہلے ہی معصوم ہے، اس کی بخشش مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رب نے کہا میرے محبوب اگر تیری ماں کی بخشش کی دعا مانگنے کی میں نے آج اجازت دے دی، قیامت تک آنے والا امتی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے گئی تھی نبی کو بخشش مانگنی پڑی۔ فرمایا نانا بلکہ جس مچھلی کے پیٹ میں میرا نبی یونس علیہ السلام صرف 1 مہینہ رہے، جب وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی تو جس ماں کے پیٹ میں میرا محبوب 9 مہینے رہے وہ دوزخ میں کیسے دوزخ میں جائے گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پاک پشتوں کا انتخاب فرمایا میرے لیے، پاک اسلام کا انتخاب فرمایا، یہ نور محمد ہے جس کو چمکاتا ہے اسے افضل بنا دیتا ہے، یہ نور محمد کا فیضان تھا جو کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا مسجد ملائک بنا دیا، یہ نور محمد کی کا فیضان تھا جو حضرت نوح کی پیشانی میں چمکا تو کشتی کو کنارہ لگا دیا، یہ نور محمد ہی تھا کہ جس نے ابراہیم کو چمکایا آگ کو گلزار بنا دیا، یہ نور محمد تھا جس نے اسماعیل کو چمکایا پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا، جس نے ایوب کو چمکایا بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دیا، جس نے حضرت عیسیٰ کو چمکایا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جس نے موسیٰ کو چمکایا فرعون سے نجات عطا فرما دی، یہ نور محمد کا فیضان تھا جو کبھی صدیق اکبر بن کر چمکا، کبھی فاروق اعظم بن کر چمکا، کبھی عثمان ذی النورین بن کر چمکا، کبھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار بن کر چمکا، یہ نور اپنی چمکے بکھیرتا رہا، یہ نور محمد ہی تھا جو کبھی بغداد میں غوث اعظم بن کر چمکا، کبھی لاہور میں داتا حجویری بن کر چمکا، کبھی انڈیا میں کبھی اجمیر میں خواجہ اجمیری بن کر چمکا، یہ نور اپنی چمکے بکھیرتا رہا۔ اور میرے امام اہل سنت بریلی کی مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے آدم کو چمکانے والے، اے اپنے آباء و اجداد کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نور کا محمد دیکھیں جن کے خیالات معطل ہوتے ہیں، جو ایمانداری سے سوچتے ہیں نا وہ تنقید نہیں کرتا، وہ تنقیس نہیں کرتا بلکہ وہ پوچھتا ہے، تنقید نہیں تنقیس نہیں، وہ تو پوچھتا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں، جنہوں نے ہمرا وادی میں دیکھے ہیں جلوے، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مسکانی ہے مخمور اکھیں مد پریاں۔ تو جب ہم نے کسی کی حقیقت نبی کی پوچھنی ہے تو کسی غیرے سے نہیں پوچھنی، ہم یا قرآن سے پوچھیں گے یا رحمان سے پوچھیں گے یا مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھیں گے۔ تو ہم کس سے پوچھیں گے نبی کی حقیقت کا؟ نبی سے۔ اونچی آواز سے بولیں کس سے پوچھیں گے؟ نور سے پوچھو نور والا کا پناہ، نوری بعد میں بنے بشری کا کی بعد میں بنے، میرا نبی پہلے بنا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نور کو تو نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے وہی نور تمہیں محمد کریم کی صورت میں دیکھ رہا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید اشیاء امام احمد رضا محدث بریلوی آپ بڑی خوبصورت اس حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر
की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हमें महबूब की पक्की सच्ची मोहब्बत और गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।